مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صدق الله مولانا العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بیانات کے سلسلے میں ایک موضوع یہ ذہن میں آیا تھا کہ یہ تلاش کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ مومن کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے اور کون کون سی صفات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی کسی مسلمان کو جیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، تو اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس سلسلے میں کئی آیات بہت مشہور ہیں جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان آیات کا تو میں سوچتا ہوں کہ صرف ترجمہ کروں اور پھر تفصیلی گفتگو علیحدہ سے صفات کے سلسلے میں ہو۔ ایک جگہ تو یہ ہے جو ہم نے جہاں سے ایک حصہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، الفاظ بھی بہت پیارے ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ رحمان کے بندے یعنی اچھے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، بڑائی کے ساتھ نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں بھی حرج نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کے سلسلے میں احادیث میں جو کیفیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قدم اٹھاتے تھے قوت کے ساتھ، تقلع کا لفظ ہے نا، یعنی زمین سے آپ پیر اٹھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی چیز کو طاقت سے اٹھایا گیا، مگر رکھتے تھے نرمی کے ساتھ۔ ہم لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں، زمین پر دھم دھما کر چلتے ہیں جیسے زمین سے لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک یہ بات آتی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفتار کے سلسلے میں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ڈھلان پر اتر رہے ہوں۔ اگر کوئی آدمی اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، ڈھلان ہو، ریمپ جیسے ہوتا ہے آج کل، تو کیسے چلے گا؟ ہلکا سا آگے کو جھکا ہوا چلے گا، اس طرح رہے گا، سیدھا نہیں ہوگا بالکل۔ ایسا یہ ضروری نہیں کہ گردن جھکائے آدمی،
مگر اس کے انداز میں ایک جھکاؤ ہو. حضور علیہ السلام پلین زمین پہ جب چلتے تھے، بالکل سادہ زمین پر، تو ایسا لگتا تھا جیسے اونچائی سے ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہلکا سا جھکاؤ رہتا تھا. یہ کیا چیز ہے آپ غور کریں، اپنی بندگی کا احساس. یہ تواضع کا آخری مظہر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں نظر آتا ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنا سینہ نکال کر، اپنی شان دکھا کر. ہماری کیا شان ہے، کہ پیسے کی ہماری حیثیت ہے. وہ یاد آ گیا، پتہ نہیں بات یہ لمبی چلے گی ایسا لگتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب جا رہے تھے، راستہ تنگ تھا، چھوٹا راستہ تھا، ذرا بڑائی والے کوئی صاحب تھے. ادھر سے وہ جا رہے تھے، ادھر سے ایک چھوٹا بچہ آ رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر یہ بچہ بالکل متاثر نہیں ہوا. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ کسی بڑے آدمی کو دیکھتا ہے تو ڈر سا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے سامنے سے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے. مگر انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ پوری قوت اور ہمت کے ساتھ چلا آ رہا ہے، راستہ بھی تنگ ہے. تو ان صاحب کو ان کے ذہن میں سوال آیا اور انہوں نے بچے سے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اور کون تھا بچہ اللہ جانے. بچے نے جواب دیا کہ جی میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کون ہیں. کیا جانتے ہو؟ کہا میں یہ جانتا ہوں کہ اولو کا نطفۃ قذرہ وآخرو کا جیفۃ مذرہ وبینہما تحمل العذرہ. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی ابتدا ایک ناپاک قطرے سے ہوئی ہے اور آپ کا انجام سڑا ہوا مردار ہے، مر جائیں گے، سڑ جائے گا بدن. اور یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، یعنی جس میں آپ اکڑ رہے ہیں، اس بیچ کے زمانے میں بھی حال یہ ہے کہ پیٹ کے اندر آپ گندگی لیے پھر رہے ہیں. آئینہ دکھا دیا اس نے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے اور آخر میں بھی مردار بن جائیں گے، اور بیچ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل صاف ستھرے ہوں، اندر بہت گندگی بھری ہوئی ہے. یہ حیثیت ہے آپ کی. تو بڑائی نہیں ہونی چاہیے. کچھ بھی آ جائے، آپ کو کتنا ہی کمال آ جائے، آپ کے پاس کتنا ہی پیسہ آ جائے، آپ کو کتنی ہی بڑی پوسٹ مل جائے، بڑائی نہیں. اگر بڑائی آپ کے اندر آئی، اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کے لائق نہیں ہیں. حقیقت میں آپ کے اندر انسانی بڑائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاص بندے، اچھے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں. جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، کبھی کبھی پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. یعنی ہر وہ آدمی جو غلط بات کر رہا ہو، جھگڑے کی بات کر رہا ہو، وہ جب ان سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے بولتا ہے، تو وہ اس کے چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کو جواب دیں اور اس سے لڑائی کریں، بلکہ قالوا سلاما، وہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں، یعنی مطلب بات ختم کرنے کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے پھر بات کریں گے. یعنی نرمی سے بات کو ختم کر کے سلامتی والی بات کہہ کے نکل جاتے ہیں. ہمارا حال یہ نہیں ہے. غور کریں، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے لیے کوئی بات ایسی کہہ رہا ہے تو ہم پورا فیصلہ اسی جگہ کھڑے ہو کے نمٹائیں گے، عدالت وہیں قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے چکری میں نہ پڑو، بس سلام کر کے نکل جاؤ. کب تک کرے گا وہ؟ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو خوب گالیاں لوگ دے رہے ہیں، اخبارات تک میں لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جیسے قسم کھا رکھی ہو کہ ایک جواب نہیں دینا ہے. نتیجہ یہ ہے
کہ آج وہ گالیاں دینے والے یا تو ناپید ہو گئے یا گمنام ہو گئے اور ان بزرگوں کا نام چل رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اچھے بندے یہ کرتے ہیں کہ جب جاہل لوگ ان سے بات کریں وہ سلام کر کے نکل جائیں. آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی کھڑے ہوئے. قیام قائم کی جمع ہے، سجد بھی ساجد کی جمع ہے. یعنی اس حال میں رات گزارتے ہیں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں یا اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں. آگے والذین یقولون ربنا اصرف عنا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے. یعنی ساری اچھی اچھی صفات ہونے کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے، ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب تو لپٹنے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری رہنے کی جگہ ہے. آگے ایک صفت اور بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں، یہ بھی مومنین کی صفات میں ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیان میں چلتے ہیں. اللہ نے پیسہ دے دیا تو اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فضول خرچی پر اتر آئیں گے، بے ضرورت بے جگہ خرچ کریں گے. فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے کہا ہے کہ جس چیز کا کوئی مقصد نہ ہو اور فائدہ بھی نہ ہو اس میں خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے. اب مثلا ایک آدمی کو اللہ نے پیسہ دے دیا، وہ اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنا کے کھا سکتا ہے، مگر آج کل ایک فیشن چلا ہے کہ صاحب شام کا کھانا جو ہے وہ ہوٹل میں کھائیں گے. ایک طبقہ ہے جس نے گویا یہی کلچر بنا لیا کہ اب وہ پوری فیملی کو لے کے جا رہے ہیں ہوٹل میں، تو اب وہاں جو وہ خرچ کر رہے ہیں وہ فضول خرچی ہی تو ہے. جتنا لذیذ کھانا تم وہاں کھا رہے ہو اس سے آدھے سے بھی کم قیمت میں گھر پر کھا سکتے ہو. تو یہ اسراف ہے. کسی نے پوچھا کسی بڑے سے کہ خیر کے کاموں میں اگر کوئی زیادہ خرچ کرے تو انہوں نے کہا لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں ہوتا، ولا خیر فی الاسراف، اور اسراف میں خیر نہیں ہوتی. یعنی فضول خرچی میں خیر نہیں ہے اور خیر میں فضول خرچی نہیں ہے. آپ خیر کے کاموں میں خرچ کریں ٹھیک ہے، مگر آپ غور کریں ایک بات پر کہ شریعت ہماری انسانی ضروریات کو کتنا سامنے رکھتی ہے. یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کم ہے تو آپ ایسا نہ کریں کہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں کہ آج دے دیا سارا اور کل کو کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں رہا، اب دوسروں سے مانگ رہے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی ضرورت کے مطابق رکھیں اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے، پھر دوسروں کو دیں. تو لم یسرفوا، نہ تو اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے مگر گھر والے اگر ان سے کہیں کہ صاحب کھانے میں فلاں چیز آج بنا لیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، وہ جو پیسے ہم نے دیے ہیں اسی میں کام چلاؤ، بس اس سے زیادہ نہیں ملیں گے. غلط بات ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، گھر والوں کی خوشی ہے، آپ دے دیجئے، کیا حرج کی بات ہے. خیر کی جگہ پہ خرچ کیجئے. تو نہ کنجوسی کریں نہ فضول خرچی کریں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. آگے کیا ہے بھائی؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، کسی معبود کو. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ بدکاری کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو آدمی یہ گناہ کرتا ہے وہ سخت ترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یا وہ سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اس کو قیامت میں جہنم میں عذاب بڑھایا جائے گا
اور اس میں وہ ذلیل و خوار ہوگا. تو یہ چند صفات اس جگہ بیان کی گئی ہیں. کچھ صفات ایک دوسری جگہ فرمائی گئی. قد افلح المؤمنون، غالباً یہی تو وہ آیات ہیں سب جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے خلق عظیم کے بارے میں. یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے اور آپ کی جو عادتیں ہیں، جس کو اخلاق کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں، طبیعت کہتے ہیں، فطرت کہتے ہیں، وہ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے حامل ہیں، مالک ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. اور پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، 10 صفات ایک جگہ، 10 صفات ایک جگہ، 10 صفات ایک جگہ مومنین کی بیان کی گئی ہیں. تو اس میں سے ایک آیت یہ ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کا خیال رکھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک ترجمہ، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو لوگ برائی سے، بدکاری سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، آدمی حلال جگہ کے علاوہ کرے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو امانتوں کا اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں. آگے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پوری پابندی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت کے فردوس کے حقدار بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک جگہ کچھ اور صفات بیان کی گئی مومنین کی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. التائبون، توبہ کرنے والے، بتاتے رہی ہو. التائبون العابدون، عبادت کرنے والے. الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے. السائحون کا ترجمہ کیا گیا ہے روزہ رکھنے والے. دوسرا ترجمہ بھی ہے سیاحت کرنے والے، لیکن اس جگہ جو تفسیر عام طور پر مفسرین نے کی ہے وہ صائمون سے کی ہے، روزہ رکھنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنے والے. والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اور آپ اس طرح کے مومنین کو خوشخبری سنا دیں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات مختلف جگہ مختلف صفات بیان کی ہیں. ہم نے کچھ فہرست لکھی ہے صفات کی. میرا خیال ہے اس وقت فہرست سنا کر بات ختم کر دیں، پھر تفصیلی بات رات کو انشاءاللہ کرتے ہیں. جو صفات مومن میں ہونی چاہیے ان میں سے کچھ صفات: حیا، حسن اخلاق. میں نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ پڑھوں پھر ترجمہ کروں. صدق، سچائی. صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کظم الغیظ، غصے کو پینا. عفو، معاف کرنا. صفح، درگزر کرنا. حسن ظن، دوسروں سے اچھا گمان رکھنا. حلم، بردبار ہونا. حنان، شفقت. صلۃ الرحم، رشتے کو جوڑنا. صمت، خاموشی. خاموشی بھی ایک اچھی صفت ہے مومن کی، یاد رکھیے. خشیت، ڈرنا اللہ سے. طلاقۃ الوجہ، چہرے پر بشاشت ہونا. بہت سے لوگ منہ بنائے رہتے ہیں کہ دیکھنے والا سلام کرتے ہوئے بھی ڈرے، یعنی سوچے کہ بھئی اس آدمی سے سلام بھی کرنا چاہیے، نہیں پتہ نہیں کیا موڈ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے چہرے کو پسند نہیں کرتے. حدیث میں تو یہ آیا
کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہاں تک کہ اتنی سی بات کہ اب تمہارا کوئی بھائی ملے تو اس سے خندہ پیشانی سے مل لو، یہ بھی نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایک جگہ شاید یہ ہے کہ جب دو آدمی ملاقات کرتے ہیں، ایک آدمی خندہ پیشانی سے ملتا ہے خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، اور دوسرا آدمی ویسے ہی ملتا ہے بس جیسے اس کا منہ ہے، یعنی اس میں کوئی بشاشت نہیں، خوشی کا اظہار نہیں، تو 70 نیکیوں میں سے 69 نیکیاں اس کی ہو جاتی ہیں جو خندہ پیشانی سے مل رہا ہے، اور صرف ایک نیکی اگلے آدمی کو ملتی ہے۔ اس پر خیر بات کریں گے۔ کیا تھا؟ طلاقت الوجہ، خفض الصوت، آواز کا پست ہونا۔ پست ہونے کا مطلب ہے بے ضرورت بلند نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آواز کی برائی بیان کی ہے، گدھے کی آواز۔ گدھے کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بری آواز ہے۔ آپ سوچیں کیوں بری ہے؟ بھینس کی آواز بھی بری لگتی ہے ہمیں، تو گھوڑے کی بھی بری لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گدھے کی آواز، اس لیے کہ وہاں جو ہے بے ضرورت چلانا پایا جاتا ہے، بے تکا۔ تو انسانوں کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی بے ضرورت زور زور سے بولے، ہلکی آواز۔ میں نے جلدی جلدی میں کچھ صفات لکھی تھی۔ عدل، انصاف، مزاج میں انصاف ہو، برابری، مساوات۔ اچھا، جو صفات نہیں ہونی چاہیے ان کی بھی فہرست سن لیجئے، وہ زیادہ نکلیں گی اتفاق سے۔ بخل، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ بطر، بطر کے معنی ہے اترانا، جس کو کیا کہیں گے؟ اپنے اوپر جیسے فخر کرنا اور بننا، جس کو کہتے ہیں ہم اتراہٹ۔ بغض، دل کے اندر کسی سے دشمنی رکھنا۔ بہتان، تہمت لگانا۔ تبذیر، یعنی بے موقع مال اڑانا۔ تحقیر، دوسروں کی توہین کرنا۔ تسول، بے ضرورت لوگوں سے مانگنا۔ مانگنا تو ضرورت میں بھی پسند نہیں کیا گیا ہماری شریعت میں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زبردستی کے سائل بنتے ہیں، اور طریقے ہوتے ہیں ان کے پاس مانگنے کے۔ غلط ہے، اللہ سے مانگو۔ تجسس، دوسروں کی ٹوہ، چپ کے لوگوں کے بارے میں معلومات لینا۔ تنابز بالالقاب، برے لقب سے دوسرے کو پکارنا، ایک دوسرے کو۔ تطیر، بدفعلی لینا۔ بہت سے لوگوں کے مزاج میں وہم ہوتا ہے، جہاں ذرا سی کوئی بات دیکھی اور بس ان کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، بدفعلی۔ تکلف، مومن میں تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تکاسل، سستی۔ تہاون، لاپرواہی، غیر ذمہ داری جس کو کہتے ہیں۔ جدال، لڑائی جھگڑا۔ حسد، ترجمے کی ضرورت نہیں۔ حقد، حقد کے معنی ہے کینہ۔ کینہ یعنی کسی کی طرف سے دل میں ایسی برائی بیٹھ جانا کہ اب اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ خداع، دھوکہ۔ خیانت، مال میں خیانت کرنا یا کسی بھی چیز میں۔ ریا، دکھاوا۔ سوء خلق، بد خلقی۔ سخریہ، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ طول عمل، لمبی لمبی آرزویں کرنا، طرح طرح کی امیدیں باندھنا۔ طیش، طیش اردو میں ہی بولا جاتا ہے، یعنی ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھنا، ایک دم غصہ آ جانا اور آپے سے باہر ہو جانا۔ ظلم، مسلمان کو ظلم والا تو ہونا ہی نہیں۔ عجلت، جلد بازی، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے مومن میں۔ سستی بھی نہ ہو لیکن جلد بازی بھی نہ ہو۔ بعض لوگوں میں چلیں بات کریں گے تفصیل سے بعد میں۔ عنف، عنف کے معنی ہے شدت، سختی مزاج کی، پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔
غضب غصہ، غفلت یعنی ضروری کاموں سے بھی غافل ہو جائیں، قذف دوسروں پہ تہمت لگانا، قطع رحم رشتے کو توڑنا، قنوط مایوسی، بعض لوگ مایوس رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا گھر کیسے چلے گا، بچوں کا کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ لغو بیکار باتیں، المن احسان جتلانا، کسی کے ساتھ اچھا کام کر دیا آپ نے، اب اسے جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ میاں کو جتاؤ، اللہ کو بتاؤ، اور اللہ کو پہلے ہی پتا ہے بھئی ثواب اللہ سے لینا ہے بندے سے لینا ہے، کیوں احسان جتاتے ہو؟ نفاق اندر کچھ باہر کچھ، نکران الجمیل دوسرے کے احسان کا انکار کرنا، احسان فراموشی، نمیمہ چغلی، وسوسہ وہم، طرح طرح کے وسوسے دلوں میں آنا، یہ وہ صفات ہیں جو مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان پر انشاءاللہ کچھ تفصیل سے رات کو بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی صفات نصیب فرمائے اور بری صفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے، گناہگار بندے، حقیقت میں گندے، اے اللہ جمع ہیں، اور اے اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہر بار ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے گناہوں کی معافی اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت گناہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا کوئی دن کوئی رات گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی ہمارے گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ اے اللہ، کیا کریں ہم، کس طرح ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں؟ اے اللہ، ہماری حفاظت آپ ہی فرما دیجئے اور ہمیں گناہوں سے بچنا آسان کر دیجئے، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ابھی مومنین کی اچھی صفات کا بیان ہوا، بری صفات کا بھی بیان ہوا۔ اے اللہ، ہمیں تمام اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور آسانی کے ساتھ ہمارے لیے ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دیجئے، اور جو بری صفات ہیں اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہم میں اور ہمارے گھر والوں میں، متعلقین میں، جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، محبت والوں میں یا مسلمان بھائیوں میں اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے، جو بے گھر ہیں آرام دہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو اپنی روزی میں برکت نہیں محسوس کرتے اللہ ان کو حلال روزی برکت والی عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے گھروں میں، اولاد میں، مال میں، جان میں، کام میں، وقت میں اے اللہ برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، قبول فرما لیجئے ہم سب کو، اور قبول فرما لیجئے ہماری نسلوں کو، اور ہم سب کو اور ہماری تمام نسلوں کو دین پر استقامت اور حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، رمضان کی قدر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، عبادت کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ، اے رب، اس رمضان میں ظاہر ہے آپ کے بہت سارے اچھے اچھے بندے بہت عبادتیں کر رہے ہوں گے اور ان پر آپ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ اے اللہ، بے شک ہم ان رحمتوں کے مستحق تو اپنے آپ کو نہیں بنا سکے، لیکن اے اللہ آپ کی رحمتوں میں تنگی تو نہیں ہوتی۔ اے اللہ، جب آپ اپنے ان اچھے بندوں پہ رحمتیں نازل فرمائیں تو اے اللہ ہمیں بھی طفیلی کی حیثیت سے ان رحمتوں میں شامل فرما لیا کریں۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیجئے، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، جو نعمتیں، اچھی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، اے اللہ اچھی چیزیں عطا کی ہیں، اے اللہ ان سے محروم نہ فرمائیے اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، عزت ملنے کے بعد پھر ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، برے انجام سے ہم سب کو بچا لیجئے اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ حسن خاتمہ مقدر
فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔